السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ معزز مشاہدین و ناظرین، اسلامی ماؤں اور بہنوں، فقہ شرعی کورس فرسٹ لیول کا آج 7واں اور آخری درس ہے، جس کا عنوان ہے نماز کی شرطیں۔ میرے بھائیوں، نماز ایک عظیم الشان عبادت ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خصوصی اہتمام کیا ہے اور امت کو اس کی طرف خاص توجہ دلائی ہے۔ اہل علم نے نماز کے ارکان، واجبات، شرائط ذکر کیے ہیں جن کا نماز کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ نماز کی کچھ بنیادی شرطیں ہیں، اگر یہ شرطیں ہماری نماز میں نہ پائی جائیں تو اللہ کے ہماری یہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ تو نماز کی پہلی شرط یہ ہے کہ طہارت، نمازی پاک اور صاف ہو۔ اگر اسے غسل کی ضرورت ہے تو غسل کر لے، وضو اس کا اگر ٹوٹ چکا ہو تو وضو کر لے۔ ایسے ہی اس طہارت سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان اپنے جسم کو ہر قسم کی غلاظت سے، نجاست سے پاک اور صاف کر لے، اور اپنے لباس کو، جو لباس وہ پہنے ہوئے ہے، اس لباس کو بھی گندگی سے پاک اور صاف رکھے، اور جس جگہ نماز اسے پڑھنی ہے اس جگہ کو بھی پاک اور صاف، نجاست اور گندگی سے کر لے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضا۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کے نماز کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا ہے جب تک وہ وضو ٹوٹنے کے بعد وضو نہ کر لے۔ ایسے ہی غسل بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان جنبی ہو گیا ہے یا اس پر غسل واجب ہو چکا ہے تو غسل کرنا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں کہ پوری زمین اس امت کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دی گئی ہے۔ یہ ایک امتیازی خوبی اور خصوصیت ہے اس امت کی۔ اس سے پہلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت نہیں عطا فرمائی تھی۔ تو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے وہیں پر ہمیں نماز پڑھ لینا ہے، یہی ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضو اگر نہیں موقع مل رہا ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، لیکن ٹائم ٹو ٹائم نماز پڑھنا ہے۔ اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر نماز پڑھنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ ساری زمین، روئے زمین پوری اس امت کے لیے جائے نماز ہے، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ انہی جگہوں میں سے قبرستان ہے۔ قبرستان میں نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایسے ہی حمام، یعنی جہاں پر انسان غسل کرتا ہے یا قضائے حاجت کرتا ہے تو وہاں پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایسے ہی جہاں پر اونٹ باندھا جاتا ہے، اونٹ کے باڑے میں بھی نماز پڑھنے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اور جہاں پر کوڑا کرکٹ اور گندگی وغیرہ پھینکی جاتی ہے وہاں پر بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور عام راستے پر جو لوگوں کی گزرگاہ ہو وہاں پر بھی اسلام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ پہلی شرط ہے طہارت کا ہونا، جسم پاک ہو، لباس پاک ہو، جگہ پاک ہو، باوضو ہو، اور غسل سے اگر غسل کی ضرورت ہو تو غسل کر چکا ہو۔ دوسری شرط ہے نماز کے لیے وقت کا داخل ہونا۔ نماز کے وقت اگر نماز کا نہیں ہوا ہے اس سے پہلے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں مانی جائے گی۔ ایسے ہی اگر کوئی جان بوجھ کر نماز کو اس کے وقت سے تاخیر اور مؤخر کر دیتا ہے، وقت نکل جاتا ہے، تب بھی اس کی نماز نہیں مانی جائے گی۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ اسی لیے جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ نماز پڑھا کر بتلایا، ایک بار پہلے وقت، اولے وقت میں، اور دوسری بار آخر وقت میں، اور کہا کہ آپ کی امت کے لیے یہی سی دونوں کے بیچ میں نماز کا وقت ہے۔ پہلے وقت میں نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، لہذا اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ البتہ اگر کوئی انسان آخری وقت میں پڑھتا ہے تو اس کی نماز
ہو جائے گی، وقت پر مانا جائے گا۔ تو نماز کے وقت مقرر ہیں، جس طرح سے ظہر کا وقت مقرر ہے کہ سورج ڈھلنے سے لے کر اس وقت پڑھ سکتے ہیں جب تک ہر چیز کا سایہ اس کے برابر نہ ہو جائے، اور پھر عصر کا وقت شروع ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے سے لے کر اس کے ڈبل ہو جائے، یعنی 2 مثل ہو جائے، تب تک انسان عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ اختیاری وقت ہے اور اضطراری وقت ہے کہ انسان سورج ڈوبنے سے پہلے تک بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور مغرب کا وقت ہے سورج غروب ہونے سے لے کر جب تک پچھم سائڈ میں سرخی غائب نہ ہو جائے اس وقت تک مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ اور عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے سرخی غائب ہونے سے لے کر انسان آدھی رات تک پڑھ سکتا ہے۔ یہ افضل وقت ہے۔ اور اختیاری وقت یہ بھی ہے کہ انسان اسے طلوع فجر سے بھی پہلے انسان پڑھ سکتا ہے، لیکن عشاء کے تعلق سے افضل یہ ہے کہ لیٹ کر کے تاخیر کر کے پڑھنا یہ افضل ہے۔ اور فجر کی نماز کا وقت ہے کہ فجر صادق طلوع ہونے سے لے کر جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے اس وقت تک فجر کا وقت ہوتا ہے۔ اور فجر صادق سے مراد وہ سفیدی ہے جو سورج طلوع ہونے سے قبل پورب سائڈ میں پھیل جاتی ہے، اسی سے اندازہ کرتے ہیں کہ یہ فجر کا وقت ہے۔ تو نماز کو وقت پر پڑھنا یہ بھی شرائط میں سے ہے۔ تیسری شرط ہے سطر کا ڈھانکنا اور چھپانا۔ تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو شخص قدرت رکھنے کے باوجود اگر وہ برہنہ ہو کر ننگے ہو کر پڑھتا ہے تو اس کی عبادت، اس کی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا مرد کا سطر جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے اور اس کے کندھے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے، اور عورت کا سطر پورا جسم ہے سوائے پنجے اور چہرے کے۔ البتہ اگر کوئی اجنبی آدمی اس کے سامنے ہے یا ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کی نوبت آ رہی ہے جہاں پر اجنبی لوگوں کا گزر ہوتا ہے تو پردے کو بھی، چہرے کو بھی اسے ڈھکنا ضروری ہے۔ تو یہ سطر کے تعلق سے یہ بھی شرط ہے۔ بہت سارے لوگ آج نماز پڑھتے ہیں تو فیشن میں ایسے پینٹ پہنتے ہیں کہ رکوع کے وقت، سجدے کے وقت ان کا گھٹنا کھل جاتا ہے، یا اسی طریقے سے کمر ان کی دکھائی دینی شروع ہو جاتی ہے، شرمگاہ دکھائی دینی شروع ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اس طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ سطر کا ڈھکنا اور چھپانا نماز کی بنیادی شرطوں میں سے ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ چوتھی شرط ہے قبلہ رخ ہونا۔ قبلہ رخ ہونا یہ بھی شرط ہے، اس لیے انسان کو قبلہ کی تلاش کرنی چاہیے۔ اگر کسی اجنبی علاقے میں گیا ہے، لوگ سے ملاقات ہو رہی تو اس سے پوچھنا چاہیے۔ البتہ اگر نفلی نماز ہے تو چاہے وہ سواری پر پڑھ رہا ہو، جہاز پر پڑھ رہا ہو یا سمندری سفر ہو، تو وہاں پر قبلہ رخ کی شرط نہیں ہے۔ شروع میں اندازے سے وہ قبلہ رخ ہو جائے اور اس کے بعد جس طرح سے بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ البتہ اگر کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر قبلہ بہت زیادہ معلومات اور بہت زیادہ اندازہ لگانے کے باوجود بھی اسے قبلہ نہیں مل پایا، تو جس صورت میں بھی نماز پڑھا ہے اللہ اس کی نماز کو قبول فرمائے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ انسان کو اللہ اتنا ہی بوجھ دیتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکے۔ انسان نے کوشش کیا، معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، بہت اندازہ لگایا لیکن نہیں معلوم ہو پایا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر معلوم ہو تو بغیر قبلہ رخ ہوئے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ فرض نماز کے لیے قبلہ کا ہونا ضروری ہے، اور نفل کے لیے ابتدا میں قبلہ رخ ہونا چاہیے انسان کا نماز پڑھنے کے وقت۔ اور پانچویں شرط نماز کے لیے نیت کا ہونا، اور نیت کی جگہ دل ہے۔ انسان اگر اپنی زبان سے نیت کرتا ہے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے، یہ منمانی تعلیم ہے۔ جیسا کہ ہمارے سماج کے اندر بہت سارے لوگ جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے وہ زبان سے نیت کرتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں 4 نماز ظہر فرض کی واسطے اللہ کی، منہ میرا کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے۔ یہ ساری چیزیں لوگ کہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا ہے، بلکہ نیت آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ کا وضو کرنا نماز کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ نے وضو کیا ہے نماز کے لیے، مسجد کی طرف جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے،
آپ صف میں صف بندی کر رہے ہیں، قبلہ رخ ہو رہے ہیں، یہ سب اسی لیے کہ آپ اللہ کے لیے نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کی نیت جو دل میں ہے وہی نیت کافی ہے، زبان سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں اہل علم نے اسے بدعت قرار دیا ہے، اور بدعت پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو انسان کے قبول نہیں کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی زبان سے نیت نہ کر کے دل کی نیت پر اکتفا کرتے ہوئے ویسے ہی نماز پڑھ لینا چاہیے، زبان سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چند بنیادی شرطیں ہیں نماز کے تعلق سے جو ہمیں اپنی نماز کے ہر ارکان میں، ہر واجبات میں شروع سے لے کر آخر تک ان شرائط کو اپنی نماز کے اندر داخل کرنا اور ان کا اہتمام کرنا نہایت ضروری ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب ہمیں دین اسلام کی صحیح تعلیم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے والا مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔